السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمن لطیفی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اور میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین اور زبردست ویڈیو لے کر کے آیا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو سبھی کو معلوم ہے، ہر مومن کو معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، مگر ان 3 سوالوں میں ایک سوال ہی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ وہ 2 سوال ہوں یا نہ ہو، مگر ایک سوال تو ہر حالت میں ہی ہوگا، اور اسی سوال پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، بخشش کا اور جہنم میں پہنچانے کا فیصلہ کیا جائے گا، صرف ایک سوال پر۔ باقی 2 سوال جو پوچھے جائیں گے، اس سوال پر امپورٹنٹ وہ بھی ہے، مگر وجہ یہ ہے کہ اس سوال پر چھٹکارا نہیں ملے گا، آخری سوال پر ہی چھٹکارا ملے گا۔ اور یہ حضرت بخاری شریف، مسلم شریف کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس کو بغور سنیں اور اپنے علم و عمل میں اضافہ کریں۔ قبر میں کتنے سوال ہونے؟ جی 3 سنے ہوئے نا؟ میں آج آپ کو سناتا ہوں، قبر میں صرف ایک سوال ہونا ہے، دوسرا سوال ہی کوئی نہیں ہونا۔ دوسرا بولیے، آپ نے تو 3 سوال سنے ہوئے نا، کیوں بھائی؟ میں آپ کو سناتا ہوں، قبر میں صرف ایک سوال ہونا ہے۔ قبر میں صرف قرآن پاک کے بعد ہماری سب سے معتبر کتابیں کون سی ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ صحیح بخاری اور امام بخاری 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ 7 مرتبہ حدیث لائے ہیں کہ قبر میں امتحان ہوگا۔ قبر میں بولیے، اور امتحان میں سوال ہوتے ہیں نا، بچے امتحان دیتے ہیں، اس میں سوال جواب، اسی طرح امتحان قبر میں۔ تو امام بخاری صحیح بخاری میں کتنی مرتبہ حدیث لائیں؟ بولیے 7 مرتبہ لائیں۔ امام مسلم بھی لائے ہیں، پوری صحیح بخاری، پوری صحیح مسلم پڑھیے تو امام بخاری نے 7 مرتبہ امتحان قبر کے امتحان کی بات والی روایت لائے بخاری میں، لیکن ہر جگہ بیان کیا کہ قبر کے امتحان میں صرف ایک سوال ہے۔ قبر کے امتحان میں بولیے، امام مسلم حدیث کو لائے بار بار، کہا ایک سوال۔ امام ترمذی جامع سنن ترمذی میں حدیث لائے، کہا صرف اور صرف قبر میں بولیے ایک سوال ہوگا، باقی کوئی سوال نہیں ہوگا، صرف ایک سوال قبر میں ہونا ہے۔ سنیں کیا سوال ہوگا؟ صرف ایک سوال۔ حضرت انس ابن مالک حدیث کو روایت کرتے ہیں، حدیث کو بیان کیا امام بخاری نے صحیح کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1308 کتاب الجنائز میں امام بخاری دوبارہ لاتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1673۔ امام مسلم لاتے صحیح کتاب الجنتی وصفت نعیمہا و اہلیہا، حدیث نمبر 2870۔ اور بھی حدیث کی کتب ہے، بس میں اس پہ اکتفا، بولے نا سنیں۔ قبر میں کتنے سوال ہونے؟ بس ایک، بولیے بس۔ کون سا سوال ہونا ہے قبر میں؟ سنیں، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه، کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، دفنا کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں، وانه لا يسمع قرع نعالهم، جو دفن ہونے والا ہے قبر میں وہ جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ تک سن رہا ہوتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، کافر بھی جوتوں کی آہٹ تک سنتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا مردے سنتے نہیں، قبر والے سنتے، بخاری و مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، کافر بھی ہو تو سنتا ہے۔ اتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اسے بٹھا دیتے ہیں اٹھا کے، فیقولان، اس سے کہتے ہیں ایک ہی سوال کا جواب دے دے۔ کیا کہتے ہیں؟ بولے ہیں ایک ہی سوال کا جواب۔ شاپر والو، طبیعت میری خراب ہے، ڈھیلے آپ بیٹھے ہوتے ہیں یار، کیا ہو گیا؟ ایسے نہیں، بے ذوق بندہ مردے سے بھی زیادہ برا ہے، پوری محفل کا سواد خراب کر دیتا ہے بے ذوق آدمی۔ بولنا چاہیے، اچھی بات ہو تو داد دینی چاہیے،
समझे कि नहीं समझे? मुर्दों की तरह नहीं बैठना चाहिए। दो फरिश्ते आते हैं कब्र में, मुर्दे को उठा के बिठा देते हैं, उसे कहते हैं बस एक सवाल का जवाब दे दे। कितने सवाल? एक सवाल का जवाब दे दे। अगर जवाब दे दिया जन्नत मिल जाएगी, दूसरा कोई सवाल नहीं करेंगे। और अगर जवाब नहीं देगा दोजख में जाएगा, बाकी तेरे पास चाहे जितने मर्जी जवाब हो। एक सवाल का जवाब दे। या रसूलल्लाह एक ही सवाल, क्या होगा? हुजूर ने फरमाया, वो फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तकूलु फी हाज़ा रजुल लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते कहेंगे जरा इधर देख। वो देखेगा तो ऐसे पर्दे हटेंगे, ऐसे पर्दे हटेंगे और सारा फासला तय हो जाएगा। सामने रसूलुल्लाह बैठे होंगे, चेहरा मुस्तफा नजर आएगा। जैसे ही चेहरा मुस्तफा नजर आएगा, वो पूछेंगे मां कुंता तकूलु फी हक्की हाज़र रजुल लि मुहम्मदिन, बता दुनिया में इस हस्ती मोहम्मद के बारे क्या कहा करता था। ये नहीं कहेंगे अब क्या कहता है, ये नहीं कहेंगे, तब तो बड़े बड़े मान जाएंगे। हज़रत ने पूरी बात बताई कि कितनी बेहतरीन कि मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ़ लाएंगे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को दिखा करके पूछा जाएगा कि इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहता था। तो अगर वो आशिक रसूल है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला है, तो जिस तरह दुनिया में कहा करता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, वो भी कब्र में ही पुकार उठेगा ये तो मेरे आका हैं, ये तो मेरे रसूल हैं, ये तो मेरे महबूब हैं। तो कुर्बान जाइए, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरे को देखकर वो पुकार उठेगा, तो उसी वक्त निदा करने वाला निदा कहे देगा कि इसने सच कहा है, इसकी कब्र को जन्नत के बाग में से एक बाग बना दो और इसके लिए जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दो ताकि उसकी हवा इसकी कब्र में आती रहे। तो कुर्बान जाइए, जो मेरे नबी को अपनी तरह, मेरे नबी को आम बशर कहते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ना जाने किस तरह के नाज़िबा अल्फाज ये कुछ लोग बोला करते हैं, तो उस वक्त भी मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में काम में आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।